حدیث ذہن نشین فرما لیجیے آج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. 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 معنی یہ ہے کہ جب آپ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کر لو. جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کر لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 70 نبیوں کی تعلیمات میں یہ بات پائی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی، حوالہ دیا، فرمایا 70 سے زیادہ نبیوں کی تعلیمات میں نے یہ بات پائی ہے کہ جب انسان سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب انسان سے حیا پاک دامنی رخصت ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا اور پاک دامنی ہی کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑتا ہے. جس انسان کو اللہ پاک سے حیا آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے، تو انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا. جب آدمی اپنے بڑے سے شرم کیا کرتا ہے، باپ سے شرم کرتا ہے، بھائی سے شرم کرتا ہے، خاندان والوں سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اسی طرح سے اللہ پاک سے اور زیادہ آدمی کو حیا کرنی چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اللہ پاک سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حیا نہیں کرتے؟ فرمایا دیکھو جو اللہ پاک سے حیا کرتا ہے وہ اپنے سر کی حفاظت کیا کرتا ہے، اور سر کے اندر جو اعضاء لگے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے. کان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، سوچ کی حفاظت کرتا ہے. یہ 4 بڑے راستے ہیں جو انسان کے ایمان کو بناتے بھی ہیں، انسان کے ایمان کو بگاڑتے بھی ہیں. کہ انسان اگر کان سے غلط سنے گا ایمان بگڑے گا، آنکھ سے غلط دیکھے گا ایمان خراب ہوگا، زبان سے غلط بولے گا ایمان برباد ہوگا، اور دماغ سے غلط سوچے گا تو انسان کا ایمان برباد ہوگا. ان 4 راستوں کو صحیح استعمال کرے گا ایمان اچھا بنے گا. ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. اور پیٹ کی بھی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جو اعضاء لگے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. پیٹ کی حفاظت حرام اندر نہ داخل ہونے دو، اور پیٹ کے ساتھ جو اعضاء ہیں انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے، شرم گاہ کی حفاظت کرے، اور برائی کے قریب آدمی نہ جائے، یہ مراد ہے. تو ارشاد فرمایا جس نے ایسا کر لیا اس نے حیا کا حق ادا کیا. جس نے ایسا کیا اس نے حیا کا حق ادا کیا کہ وہ اپنے کانوں کو بھی محفوظ کرے اور اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھے، زبان کو بھی، سوچ کو بھی، اور اسی طرح سے اپنے پیٹ کو بھی اور شرمگاہ کو بھی. ان تمام چیزوں کو جو محفوظ رکھے گا، گناہوں سے بچائے گا، ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی حیا کا حق ادا کرنے والا ہے. تو حدیث پاک یہ ہوئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو. منشا یہ ہے کہ جب انسان سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو ہر گناہ آدمی کر لیتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک رکن ہے، جس میں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں جڑوے ہیں. جڑوے فرمایا حیا رخصت ہو جاتی ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا حیا بھی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با حیا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.